نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ سامعین کرام، اسماء الحسنہ کی فضائل و برکات اور ان کے خواص پر روزانہ کی بنیاد پہ بات ہو رہی ہے۔ آج ہم القہار کے خواص پر گفتگو کریں گے۔ بات آخر تک سنیے گا۔ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی مسائل کا حل، حفاظت ایمان کے وظائف، مسنون اعمال، مسنون دعائیں، اسماء الحسنہ کے فضائل و برکات اور ان کے خواص، روحانی کلینک جو ویڈیو کی صورت میں روزانہ کی بنیاد پہ پیش کر رہا ہے، ہم چاہتے ہیں آپ کو بھی موصول ہوتے رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، سامعین اچھائی کو پھیلائیے۔ شاید آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی دکھی مسلمان ہمارے وظیفے کو پڑھے، اس پر عمل کرے، اس کا دکھ دور ہو، کل قیامت کے دن آپ کے لیے، ہمارے لیے باعث نجات، سبب مغفرت ہوگا۔ آپ ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہو، سوال ذاتی ہو یا پھر کسی وظیفے سے متعلق ہو، ہمیں ای میل کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ سامعین، اجازت کے لیے سوال یا کمنٹ نہ کیا کریں، ہمارے تمام وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ استخارہ کروانا چاہتے ہو یا پھر آن لائن تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہو، حروف کی تصحیح، الفاظ کی درستگی آپ کا مقصد ہو تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ الفاظ کی درستگی، حروف کی تصحیح کے ساتھ جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے، اللہ اس پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی اس پر چھم چھم رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ کی محبت اور اس کی قرب کو حاصل کرنے کا بہترین واسطہ، بہترین راستہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اس لیے سامعین، قرآن کریم کو نکھار کے سنوار کے پڑھا کیجئے۔ جن خواتین و حضرات کا قرآن ٹھیک نہیں ہے، ان کے الفاظ درست نہیں ہے، یہاں تک کہ معانی میں غلطی آ جاتی ہے، ان کے پڑھنے کی وجہ سے انہیں چاہیے کہ قرآن ٹھیک کرنے کا فکر کریں۔ ہم سے اسکائپ پر پڑھیں، وقت آپ نکالے، قرآن کریم پڑھانا ہم اپنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ القہار کے خواص، فرمایا جس شخص کو کوئی حاجت پیش ہو یا پھر کسی مشکل میں مبتلا ہو، اسے چاہیے کہ مسجد میں یا پھر گھر میں جہاں بھی آسان ہو، کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کے یا قہار یا اللہ 100 مرتبہ پڑھے، پھر اپنی حاجت اپنے رب کے سامنے رکھے، یا جو مشکل در پیش ہو وہ اپنے اللہ کے سامنے رکھے، انشاءاللہ مشکل حل ہو جائے گی، حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو شخص چاہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت پیوست ہو جائے، دنیا کی عظمت، دنیا کی محبت جاتی رہے، دنیاوی خواہشات کی لذات ختم ہو جائے، اسے چاہیے کہ یا قہار یا اللہ کثرت سے پڑھا کرے، یعنی ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے، یا پھر دن میں کسی بھی وقت 500 مرتبہ پڑھ لیا کرے، یہ کثرت میں آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ اپنی محبت پیدا فرما دیں گے دل میں، خاتمہ بالخیر ہوگا، دنیا کی عظمت اور دنیا کی محبت دل سے جاتی رہے گی۔ یوں فائدہ یہ ہوگا کہ قدورت اور گناہوں کی میل، سیاہی دل سے ختم کر دی جائے گی اور نور الہی سے دل کو منور کر دیا جائے گا۔ جو شخص کسی ظالم سے ڈرتا ہے، کسی دشمن کا خوف لاحق ہے، اسے چاہیے کہ فرض نماز کے بعد 306 مرتبہ یا قہار یا اللہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ دشمن کا خوف جاتا رہے گا، وہ خود امن و امان میں رہے گا، حاکم مہربان ہوگا۔ یعنی اگر کوئی سنگ دل ہے تو انشاءاللہ آپ کے اوپر مہربان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ یہ چند فضائل جو القہار کے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، ان سے کافی فائدہ ملے گا، بشرط یہ کہ عمل کیجئے۔ جو شخص باوجہ سحر، باوجہ جادو،
ہم بستری پر قدرت نہ رکھتا ہو، اپنی بیوی کے قریب آتے ہی جلد کمزور پڑ جاتا ہو یا اسے انزال ہو جاتا ہو، ڈسچارج ہو جاتا ہو، کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اسے چاہیے کہ چینی کے برتن پہ یا قہار یا اللہ لکھے، برتن کو بھر دے، وہ پلیٹ، چینی کی پلیٹ جس پہ لکھے، وہ پانی میں دھو کر وہ پانی پی لے، انشاءاللہ ہم بستری پر قدرت حاصل ہو جائے گی اور ازدواجی تعلقات کی بندش ٹوٹ جائے گی جو کسی نے خطرناک سحر یا جادو کروایا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ اس پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے کہ جب بھی کوئی مشکل لاحق ہو، جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی مصیبت ہو، سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو پکارے، گڑ گڑا کے التجا کرے، کیونکہ وہی ذات ہے جو ہماری تمام مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کرتی ہے۔ مشکلات وہی حل کرتا ہے جس پر خود کبھی مشکل نہ آئے۔ وہ بے نیاز ہے، ہر چیز سے پاک ہے۔ میری طرف سے، روحانی کلینک کی طرف سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔